السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم چوتھی جماعت کی درسی کتاب سیب کے 15ویں سبق کی پڑھائی کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بچوں صفحہ نمبر 67 کھولیے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی خدمت خلق کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی ہر معاشرے اور ہر زمانے میں کمزوروں، ضعیفوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ موجود رہا ہے۔ عبدالستار ایدھی بھی ایک ایسی ہی عہد ساز شخصیت تھے۔ عہد ساز یعنی نئی سوچ دینے والا۔ انہیں بچپن ہی سے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ ان کی والدہ اسکول جاتے ہوئے انہیں 2 پیسے دیتی تو وہ ان پیسوں میں سے 1 پیسہ کسی غریب کو دے دیتے۔ اپنے ہم عمر بچوں کو ساتھ ملا کر محلے کے غریبوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے۔ ایدھی سن 1931 میں ہندوستان کے صوبے گجرات کے گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ وہ صرف 11 سال کے تھے کہ ان کی والدہ پر فالج کا حملہ ہوا۔ کمسن ایدھی، کمسن یعنی کم عمر، والدہ کو کھلاتے پلاتے، کپڑے بدلواتے اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ وہ 19 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے نے انہیں اور بھی حساس بنا دیا۔ حساس یعنی بہت زیادہ محسوس کرنے والا۔ ایدھی نے اسی وقت دکھی انسانیت کی خدمت کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان بنا تو ایدھی کراچی چلے آئے۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا۔ انہوں نے دکان کے ایک کونے میں غریبوں کے علاج کے لیے کچھ سامان اور دوائیں بھی رکھ لیں۔ اسی دوران کراچی میں انفلوئنزا یعنی فلو کی وبا پھیل گئی۔ وبا وہ بیماری ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں پر ایک ہی وقت میں اثر کرے۔ ایدھی نے اس موقع پر دن رات لوگوں کی خدمت کی۔ یہ دیکھ کر بہت سے مخیر لوگوں نے انہیں چندہ دیا۔ مخیر یعنی خیرات دینے والے، جس سے انہوں نے ایک عمارت خرید کر خواتین کے علاج معالجے کے لیے اسپتال اور نرسوں کی تربیت کا مرکز کھولا۔ ایک درد مند نے انہیں ایک ایمبولینس خرید کر دی، جس کے بعد ایدھی نے باقاعدہ ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ جیسے جیسے ایدھی فاؤنڈیشن پر لوگوں کا اعتماد بڑھا، وہ خدمت خلق کے نئے نئے کام شروع کرتے گئے۔ انہوں نے لاوارث اور بے سہارا بچوں اور ضعیفوں کے لیے ادارے قائم کیے، جہاں ان کی رہائش اور کھانے پینے کا مفت انتظام ہے۔ اس کے علاوہ غریب بچوں کے لیے اسکول، دماغی مریضوں کا اسپتال، میتوں کو غسل دینے، میت کی جمع یعنی لاشوں اور محفوظ رکھنے کے لیے سرد خانہ یعنی مردہ خانہ اور نوکری پیشہ والدین کے بچوں کی دیکھ بھال کا مرکز قائم کیا۔ غریب عورتوں کی مدد کے لیے اپنی اہلیہ کے نام پر اہلیہ یعنی بیوی بلقیس فاؤنڈیشن قائم کی۔ ایدھی فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے علاوہ افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا اور سوڈان میں بھی کام کر رہی ہے۔ ایدھی ایمبولینس ہر جگہ مریضوں کو اسپتال لانے لے جانے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ دور دراز علاقوں کے مریضوں کے لیے جہاز بھی موجود ہے۔ بے گھروں کو سہارا دینے کے لیے اپنا گھر کی سہولت ہے۔ خون اور دواؤں کو محفوظ کرنے کے لیے بلڈ بینک اور ڈرگ بینک ہے۔ ساحلی مقامات پر کسی حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایدھی لائف گارڈ موجود رہتے ہیں۔ کسی قدرتی آفت سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ویئر ہاؤسز میں خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کا ذخیرہ موجود رہتا ہے۔ اپنی بے مثال خدمت کی وجہ سے ایدھی صاحب کا نام پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ان کے ادارے میں کروڑوں روپے چندے میں آتے تھے۔ چندے یعنی عطیہ یا امداد۔ لیکن ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ 2 کمروں کے معمولی سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ ہمیشہ پرانے جوتے اور پرانی ٹوپی پہنے رہتے۔ وہ کبھی ایدھی ہوم میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ملتے، کبھی سڑکوں پر جھولی پھیلا کر چندہ مانگتے۔ حادثے کی جگہ پہنچ کر زخمیوں کو ایمبولینس میں لٹاتے اور مردوں کو غسل دیتے۔ انہیں اپنے آپ سے نہیں بلکہ ہر پریشان حال سے محبت تھی۔ وہ چندے کے پیسوں کو امانت سمجھ کر پوری کفایت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ کفایت یعنی بچت یا کمی۔
ایک مرتبہ افغانستان میں قائم ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے ذرا قیمتی فرنیچر خرید لیا گیا، جس پر وہ بہت خفا ہوئے۔ خفا یعنی ناراض یا ناخوش کہ پیسے بچا کر مریضوں کی دوائیں خریدی جا سکتی تھیں۔ وہ مریضوں کے لیے خریدے گئے بستر پر سونے کے بجائے ایمبولینس ڈرائیوروں کے ساتھ فرش پر سوتے تھے۔ ایدھی صاحب کے کام میں ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ عبدالستار ایدھی کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی اور بیٹے فضل ایدھی فاؤنڈیشن کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حکومت پاکستان نے یادگاری سکہ جاری کیا۔ بچوں، اس طرح سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سبق عبدالستار ایدھی کی پڑھائی کریں گے اور جو اس کا پہلا پیراگراف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ رف کاپی پر اردو کی خوشخط لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔